تقریر ہوئی اور مائک پر ہوئی اور پورے علاقے میں گھومی اور پورے علاقے میں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ٹہلی اور اس بھاشن میں کہا گیا کہ اگر بھابھی کے ساتھ کھا لو گے تو بھابھی پلیٹ میں کھود کے نہیں آ جائے گی. کہاں گئے سارے بریلوی؟ کہاں گئے سارے بریلوی؟ صاف سن گیا یا وہی صاف کی شکل میں کھود چکے ہیں؟ انہیں صاف سنگے گا تو انہیں بچ جائے گا. کیونکہ صاف بچے گا تو جان جائے گا اور بھابھی بچے گا تو مان جائے گا. کہاں گئے؟ پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہاں تک نکل گیا اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والوں کا. بریلوی کا استعمال کروں جواب دے جاؤں گا. اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والوں کا دم کہاں نکل گیا؟ سنیت کے علم بردار بننے والوں کی دم کہاں نکل گئے؟ مسئلہ کی حالت کے نعرے لگانے والوں کو دم کہاں نکل گئے؟ جب ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات پھر کہی گئی کہ اگر دیوبندی وہاں سے ملے گے تو علیہ سلیکٹ کرنا پڑے گا. علیہ سلیکٹ کرنا پڑے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَقُلْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حدیث کیا کہتی ہے؟ وَلَا تُعَاقِبْهُمْ وَلَا تُشَاهِدْهُمْ وَلَا تُجَالِسْهُمْ. تو بتانا یہ چاہتا ہوں جو ایسے لوگوں کا رد نہ کر سکے وہ جھوٹا بریلوی ہے اور جو ایسوں کا رد کرے وہ پکا بریلوی ہے. لڑائی بہت کرتے، ان کا کام جھگڑا کرنا ہے، ان کا کام لڑائی لڑنا ہے. آپ کو بہکانے کی کوشش کری جاتی ہے. کوشش تو کئی سالوں سے چل رہی ہے لیکن مولا مقلب القلوب ہے. بندہ دلوں کو نہیں پلٹ سکتا ورنہ دل پلٹ دیے جاتے. یہ رب کے دست قدرت میں ہے. کوششیں جاری ہیں کہ آپ کے دلوں کو پلٹ دیا جائے. آپ کو سمجھایا جاتا ہے یہ جھگڑا بہت کرتے ہیں، یہ لڑائی بہت کرتے ہیں، ان کا کام جھگڑا کرنا ہے، ان کا کام لڑائی کرنا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گدنا جوڑ کے خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیوں، قرب و جوار کے آنے والے عاشقان مصطفیٰ، مجھے انصاف سے بتاؤ کیا ہندوستان کے اندر عدالتیں قائم نہیں ہوتی ہیں؟ کیا ہندوستان میں کچہریاں نہیں لگتی ہیں؟ کیا ہندوستان میں وکیل اللہ اکبر LLB کر کے وکالت کا کورس کر کے اپنی نوکریاں حاصل نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ وکیل خالی بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی کیس درج نہیں ہوتا؟ کیا عدالتوں میں جج خالی بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا وہاں کوئی مقدمہ نہیں پہنچتا؟ معلوم کیا ہوا؟ لڑائی تو سب کرتے ہیں، جھگڑا تو سب کرتے ہیں، مقدمہ تو سب کرتے ہیں، مگر لڑائی میں فرق ہوتا ہے، جھگڑے میں فرق ہوتا ہے، اختلاف میں فرق ہوتا ہے. تم کوئی پٹیداری کے لیے لڑتا ہے، کوئی زمینداری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اللہ پر دولت کے لیے لڑتا ہے، کوئی مکان کے لیے لڑتا ہے، کوئی جاؤ حشمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی دنیاوی سرساز و سامان کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی ذاتی رنجش میں لڑتا ہے. کون نہیں لڑتا؟ آج کہہ دیا جاتا ہے ان کا کام شدت کرنا ہے، ان کا کام لڑائی کرنا ہے، ان کا کام جھگڑا کرنا ہے. ہم اعلان کرتے ہیں ہرگز نہیں، ہمارا کام لڑائی لڑنا نہیں ہے، ہمارا کام جھگڑا کرنا نہیں ہے. ہم تو محبت کا جام پلانے آتے ہیں، عشق کا پیغام سنانے آتے ہیں، محبت رسول کے ساغر چھلکانے آتے ہیں، آقا کا بندوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنانے آتے ہیں. لیکن آپ کا ذہن صاف کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کیا عدالتیں خاموش رہ جاتی ہے؟ کیا جج ڈیوٹی پہ آتا نہیں ہے؟ کیا وکیل کے پاس کوئی کیس جاتا نہیں ہے؟ کیا کوئی اپنی لڑائی وکیل کے پاس لے کے پہنچتا نہیں ہے؟ ہندوستان نہیں، صوبہ اتر پردیش کو دیکھ لیجئے، کسی عدالت کے باہر بیٹھے ہوئے کسی وکیل کے پاس ٹائم نہیں ہے. اتنے کیس اس کے پاس ہیں، اتنے جھگڑے اس کے پاس ہیں. پتہ کیا چلا؟ قوم لڑتی تو ہے، کوئی پٹیداری کے لیے لڑتا ہے، کوئی زمینداری کے لیے لڑتا ہے، کوئی کھیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی کھلیان کے لیے لڑتا ہے، کوئی کہو حشمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی دولت کے لیے لڑتا ہے. یاد رکھنا لڑتا کون نہیں ہے. ایک بتا زمین دبا لی، اب لڑائی شروع ہو گئی. ایک بتا اللہ پر کھیت دبا لیا، اب مقدمہ شروع ہو گیا. باپ کو گالی دے دی، اب مقدمہ شروع ہو گیا. بھائی سے کو گالی دے دی، اب مقدمہ شروع ہو گیا. گھر والوں سے لڑائی ہو گئی، اب مقدمہ شروع ہو گیا. لڑتا کون نہیں ہے؟ کوئی پٹیداری کے لیے، کوئی زمینداری کے لیے، کوئی اللہ پر جاؤ حشمت کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی ثروت کے لیے، کوئی پیسے کے لیے، کوئی دولت کی لڑتا ہے. مگر قربان جاؤ شہزہ قسمت وہ لوگ ہیں تم لڑتے ہو پٹیداری کے لیے. ہم بھی کہتے ہیں بے شک ہم لڑتے ہیں، مگر ہم کہیں خدا کی محبت کے لیے لڑتے ہیں، رسول کی رسالت کے لیے لڑتے ہیں، صحابہ کے ادب کے لیے لڑتے ہیں، اہل بیت کے پیار کے لیے لڑتے ہیں، امام حسین کی عظمتوں کے لیے لڑتے ہیں، اللہ والوں کے ولایت کے منصب کے لیے لڑتے ہیں. دنیا کے لیے لڑنا سب کو مبارک ہو، اللہ والوں کی لڑنا ایمان والوں کو مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم شہزادے حضور معصوم ملت. میں آپ کو زیادہ دور لے جانا نہیں چاہتا، بس ایک ذہن دینا چاہتا ہوں. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جھگڑا کرتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے ان کا کام جھگڑا کرنا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ کیا قرآن کی آیتیں بتانا جھگڑا کرنا ہے؟ حدیث کے فرمان سنانا جھگڑا کرنا ہے؟ صحابہ سے رکا ادب سکھانا جھگڑا کرنا ہے؟ اہل بیت سے محبت سکھانا جھگڑا کرنا ہے؟ الحمدللہ ہم کو
اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے کہنے پہ. ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے گیت گاؤ، ہم نے کبھی نہیں کہا ہماری تسبیح کے نام جپو، ہم نے کبھی نہیں کہا وہ ہم سے مرید ہو جاؤ. نہیں نہیں، تمہارا دل ہو تو مرید ہو، تمہارا دل ہو تو ہم سے محبت کرو. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ہم سے دشمنی کرتے ہو مبارک ہو، ہم سے حسد کرتے ہو مبارک ہو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ہماری دشمنی اتنی زیادہ نہ بڑھے کہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے، ہماری حسد اتنی آگے نہ چلی جائے کہ دیوبندیوں سے ہاتھ ملا لو. کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی ہمارے دشمن نہیں، مصطفیٰ کے دشمن ہے. وہابی ہمارے دشمن نہیں، نبی کے دشمن ہے. اور نبی صرف ہمارے نہیں، وہ تو تمہارے بھی نبی ہے. ان کا کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، ان پر ایمان تم بھی لائے ہو. جیسا نبی کے دشمنوں سے بچنا ہم پر فرض ہے، ویسے ہی نبی کے دشمن سے بچنا تم پر. بے شک بے شک، واہ واہ. دنیا بھر کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں دھماکہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم کل بھی وہی کرتے تھے، آج بھی وہی کرتے ہیں جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. حضور سے کہہ دو الحمدللہ. آج کی یہ محفل نہیں بلکہ جتنی محفلیں ہوں، جتنی تبلیغیں ہوں، آپ سن لیجیے. ہم کبھی اپنوں کے نعرہ لگوانے کی نہ ضد کرتے ہیں نہ تبلیغ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ اس لیے میاں مجھ کو میرے والد ایک بات کہا کرتے تھے، حضور معصوم ملت، اللہ ان کی قبر انور سے آپ کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نہیں کہتا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کمرہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، لوگ ملاقات کے لیے ترستے ہیں. لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں معصوم ملت کے آستانے میں مجمع لگا ہے تو لگا ہے، دیوانے کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، مانگ رہے ہیں ان کے در پر. اللہ ان کے در کے صدقے میں لوگوں کو بانٹ رہا ہے، مل رہا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن الحمدللہ ہماری ایک محفل نہیں، ساری محفلیں اٹھا کر دیکھو. ہماری محفلوں میں آپ کو ہمارے نعرے نہیں ملیں گے، ہماری محفلوں میں آپ کو اللہ والوں سے محبت کا درس ملے گا. اور میں یہ بات مقدمے کے طور پہ اس لیے کرنے لگا کہ آپ بالکل ذہن کو صاف کر کے بیٹھیے گا. میرے بزرگوں نے مجھے خاندانی لڑائی لڑنا نہیں سکھایا. میرے بزرگوں نے مجھے گھر کے جھگڑے ممبر رسول پہ ڈسکس کرنا نہیں سکھایا. میرے بزرگوں نے مجھے اپنے ذاتی اور نفسیاتی معاملات کے اوپر حملہ ہونے پر ممبر پہ بیٹھ کے جواب دینا نہیں سکھایا، بلکہ مجھے معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد ہے، بیٹا یاد رکھنا حملے ہوں گے، تمہارے نام پر حملے ہوں گے، تمہیں زد و کوب کیا جائے گا. تمہارے دادا کے ساتھ بھی ہوا، تمہارے بڑے ابا کے ساتھ بھی ہوا اور تمہارے والد کے ساتھ بھی ہوا. لیکن بیٹا یاد رکھنا، تم اپنے دادا کے مشن کو نہ بھولنا. تمہارے دادا کا مشن یہ تھا، ہم کو جتنی گالیاں دینا ہے دے لو، مگر ہم اپنی گالیوں کا جواب کبھی بھی گالیوں سے نہیں دیں گے. جب بھی ممبر رسول پہ آئیں گے تو بات مصطفیٰ کی بتائیں گے، دین مصطفیٰ کا بتائیں گے، شریعت آقا کی بتائیں گے. یاد رکھنا بیٹا، اپنی ذات کے لیے نہ تمہارے دادا لڑے، نہ تمہارے بڑے ابا لڑے، نہ تمہارے باپ لڑے. اپنی ذات کے لیے مت لڑنا. گھر سے نکلنا تو یہ سوچ کر نکلنا اب جا رہے ہیں، واپس آئے تو غازی، مر گئے تو شہید، مگر قوم کو اپنا خاندانی اپنا ذاتی جھگڑا ڈسکس کرنے کے لیے ممبر کو اڈا نہیں بنائیں گے، بلکہ قوم کو مصطفیٰ کا دین سنائیں گے، مصطفیٰ کی شریعت سنائیں گے، عشق رسالت کے ساتھ جھلکائیں گے، محبت رسول کے جام پھیلائیں گے، تاکہ قوم تمہارے جھگڑے سننے نہیں آتی ہے، دین مصطفیٰ سننے آتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اعظم پیلی بھیت، مفتی اعظم پیلی بھیت، فیضان شیر بے شیر سنت. میں ابتدائی شکل میں مقدمے کے طور پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ذہن سے سب نکال لیجیے گا. آپ سوچیے گا بھیا فلاں کا جواب دیں گے، فلاں کا جواب دیں گے، فلاں کا جواب، بھیا فلاں کو گنتی میں نہیں آتے. بے شک بھیا کسی کو گنتی میں نہیں آتے، یہاں کے نمبر پہ نہیں آیا بیٹا، اور نہ لائیں گے، کیونکہ ہمارا کام ممبر کو اڈا بنانا ہے. بے شک ممبر کو ممبر رسول سمجھ کے اس کا ادب کرتے ہوئے شریعت مصطفیٰ کی آبیاری کرنا ہے. بے شک اکثر و بیشتر یہ حال ہوتا جا رہا ہے، اس پر تن، اس پر تن، اس کا جھگڑا، اس کا جھگڑا. اس قوم کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ اس قوم کا ایمان کون بچائے گا؟ وہابیت اپنا کام کر رہی ہے. کھول کر سعد اللہ نگر
میں مجھے کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج کھل کر ساتھ اللہ کے علاقے کے اندر وہابی براتوں میں شرکت کر رہا ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اجتماع کر رکھا ہے، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم سے جلن ہماری زبان کی بنیاد پر نہیں کہ ان سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی، بلکہ انہیں دیوبندیوں میں رشتہ داری کرنا ہے اور ہمیں مرتے دم تک رد وہابیہ کرنا ہے۔ اگر یہ سبب ہے تو کان کا میل صاف کر کے سن لو، تم ابھی جتنے جمع ہو اس سے ڈبل ٹبل جمع ہو جاؤ، میں اکیلا رہ جاؤں، مار تو سکتے ہو مگر زبان کو رد وہابیہ سے روک نہیں سکتے۔ ہماری ہمت، ہماری طاقت، شیر سنت، شیر للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ مجھے میرے والد بزرگوار حضور معصوم نے فرماتے تھے، میں نے حضرت سے کمرے میں بیٹھ کے کچھ ضروری باتیں کری اور کچھ چیزوں پہ حضرت سے اب میں نے میری مرضی کی باتیں چاہیے کہ آپ ایسا کر لیجیے، ایسا کر لیجیے، ایک بار میرے کہنے سے کر لیجیے۔ حضرت نے میرا چہرہ دیکھا بہت سے مسکرائے، بولے بیٹا تمہارے دل میں ایمان کا جذبہ ہے، تم ابھی پہچان نہیں پائے۔ تو ہم نے کہا آپ کی خدمت رہیں گے تو ضرور پہچان لیں گے، ایک بار میرے کہنے سے ایسا کر لیجیے۔ حضرت نے مسکرا کے فرمایا بیٹا میران جاؤ، تمہیں اجازت ہے، مجھے ساتھ ملا کر علاقہ نہیں، جہاں جہاں معصوم رضا گیا ہے جاؤ وہاں وہاں دیکھ لو، جس سے معصوم رضا کا اختلاف ہوا ہے کھنگال لو، جانچ لو بیٹا، تمہیں کہیں نہ کہیں وہابیت ضرور ملے گی۔ اختلاف معصوم رضا کا ذاتی بنیاد پر کسی سے نہیں ہوا ہے، وہابیت دیوبندیت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یہ میرے مرشد حضور معصوم اللہ نے مجھے سکھایا۔ الحمدللہ آج میں یہاں اعلان کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، دیکھ لو، پہچان لو، مجھ سے حسد کہیں نہ کہیں وہابیت، رد وہابیت کی بنیاد پر ہے، تو اگر یہ ہے تو یہ حسد کم ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم مرتے دم تک یہ کہتے رہیں گے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، عز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے، پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہابی حرام ہے، مردہ آباد، وہابی حرام ہے، مردہ آباد، وہابی حرام ہے۔ میں آپ کو سب کی بات سمجھانے آیا ہوں، میری طرف جو کچھ معاملات ہیں آپ گہری نظر سے دیکھیے۔ آج تماشا بن گیا ہے سنیت کا، مذاق بن گیا ہے سنیت کا، کھلاؤ وہابی دیوبندی، بولے یہ برہمائی میں کیسے جاؤ، تو بولے تو کیا ہوا، دوسرا اڈا تو تجھا نہیں گیا، دوسرا اڈا نہیں گیا بیٹھنے کا۔ اگر صلح کلیت کہتے بناؤ گے تو یاد رکھنا مرنا ایک دن ضرور ہے، حساب کتاب ہونا ایک دن ضرور ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کی سپاہی آئے، چار اقرار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، میں آپ کو صرف یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی کوئی بھی لڑائی ڈسکس کرنے یہاں نہیں آیا، صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، محفل میں آیا کرو تو آپ بھی یہ ذہن لے کے مت آیا کرو کہ فلاں کی برائی سننے آئے ہیں، یہ ذہن لے کے آیا کرو ہم آقا کے غلام ہیں، آقا کی محبت سننے آئے ہیں اور آقا کے دشمنوں کا رد سننے آئے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم۔ پوچھا جاتا ہوں انصاف سے، مجھے بتاؤ کسی علاقے کے اندر، میں کچھ لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام لے کے میں لگا کے بڑھاؤں، مگر ان کے پیدا کیے ہوئے فتنے کا جواب دینا میری ذمہ داری، اس لیے کہ وہ عشق رسول پر حملہ ہے۔ اسی علاقے میں ابھی ہمارے سکتہ میں جو بات کہی، تقریر ہوئی اور مائک پر ہوئی اور پورے علاقے میں گھومی اور پورے علاقے میں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ٹھہری
اور اس بھاشن میں کہا گیا کہ اگر وہابی کے ساتھ کھا لوگے تو وہابیت پلیٹ میں کود کے نہیں آ جائے گی. کہاں گئے سارے بریلوی؟ کہاں گئے سارے بریلوی؟ صاف سن گیا یا پولیس صاف کی شکل میں پہنچ چکے ہیں؟ انہیں صاف سن گیا تو انہیں مر جائے گا. کیونکہ صاف ڈسے گا تو جان جائے گا اور وہابی ڈسے گا تو ایمان جائے گا. کہاں گئے؟ پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہاں تم نکل گیا اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والوں کا؟ میں بریلوی کا استعمال کر رہا ہوں، جواب دے کے جاؤں گا. اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والوں کا دم کہاں نکل گیا؟ سنیت کے علم بردار بننے والوں کی دم کہاں نکل گئے؟ مسلک کی حالت کے نعرے لگانے والوں کو دم کہاں نکل گئے؟ جب ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات پھر کہی گئی کہ اگر دیوبندی وہابی سے ملیں گے تو علیہ سلیک تو کرنا پڑے گا. علیہ سلیک کرنا پڑے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَقُلْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حدیث کیا کہتی ہے؟ وَلَا تُعَاقِلُهُمْ وَلَا تُشَارِكُهُمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ. تو بتانا یہ چاہتا ہوں جو ایسے لوگوں کا رد نہ کر سکے وہ جھوٹا بریلوی ہے، اور جو ایسوں کا رد کرے وہ پکا بریلوی ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے. کس چیز کا نام ہے بریلویت؟ کس چیز کو بریلویت کہتے ہیں؟ کس چیز کی آبیائی اعلیٰ حضرت نے کری؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فقیر کو 3 علم سب سے زیادہ پسند ہے. فرماتے ہیں 3 علم سب سے زیادہ پسند ہے. کسی نے لکھا کہ 56 اعلیٰ حضرت کے پاس علوم، کسی نے لکھا اتنے علم، کسی نے لکھا اتنے علم، 1400 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی، کسی نے کہا اتنے علم اتنے علم. لیکن تمہارے اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت، ہم تم سچے بریلویوں کے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ فقیر کو 3 علم پسند ہے. کتنے؟ 3. یعنی سب تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن فقیر کی پسند وہ 3 علم ہے. کتنے علم؟ 3. اب اس میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ وہابیت سے زبان کو خاموش کر لو. صلح کلیت پھیلانے کی مولوی کوشش کرے، کوئی رد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کی زبان نہ کھلنا پائے. فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا جائے علیہ سلیک تو کرنا پڑے گا، وہابی سے سلام تو کرنا پڑے گا. ارے کان کھول کر سنو، وہابی سے سلام کرنا تمہیں مبارک ہو. ابھی علاقے میں بہت سنی ہے، ہم ان سے سلام کر لیا کرتے ہیں. اور سنو یہ بھی کوئی دلیل نہیں، اگر سنی نہیں بھی ہوئے کہیں تو ہم وہابی سے سلام نہیں کریں گے. سر کاٹ لیا جائے کٹ جانے دیں گے، مگر حسین کے تیبہ پہ عمل کر کے اعلان کر دیں گے یہ سر کٹ تو سکتا ہے، دیوبندی وہابی کے سامنے جھک نہیں سکتا. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. علیہ سلیک کرنا پڑے گا. ہمارے ابا نے دین بچایا تھا، اس علاقے کے اندر سنیت ہمارے باپ نے بچائی. علیہ سلیک کرنا پڑے گا، وہابیوں سے سلام کرنا پڑے گا، دیوبندیوں سے سلام کرنا پڑے گا. اتنا بڑا شکون مسلک کی اعلیٰ حضرت پر مارا گیا، مگر ہائے افسوس ہائے اسلام تیرے چاند والے نہ رہے. تو جس کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. کہاں گئی بریلویت؟ کہاں گئے مسلک کے نعرے؟ کہاں گئے گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنے آپ کو سچا پکا بلکہ پکا ہوا حشمتی اور پکا ہوا رضوی کہلانے والے؟ مجھے جواب دو، کب زبانیں کھلیں گی؟ اگر وہابیت کی حمایت ہو، دیوبندیت کی حمایت ہو اور مائک پہ کہا جائے وہابی سے الگ سلیک کرنا پڑے گا، دیوبندی سے الگ سلیک کرنا پڑے گا، نہ بولو تو تم بریلوی نہیں ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کے دھوکہ دے رہے ہو. کان کھول کر سن لو، علاقے میں سب زبانیں خاموش کر لے، مگر حشمت علی کا پھوٹ جب تک زندہ ہے رد وہابیہ دیوبندیہ اور ساتھ ہی ساتھ رد صلح کلیہ کرتا رہے گا. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ. حق ہے. میں یہ ذاتی مسئلہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا ذاتی ڈسکس نہیں کروں گا. یہ دین کی بات ہے، یہ مسلک کی بات ہے. وہابی کے ساتھ سلام کرنا کے لیے بات کہہ رہی ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، بولنے کے لیے سوشل میڈیا پہ. مگر ہائے افسوس کسی کا جواب نہیں آیا. سنو اب میں تمہیں اس کا جواب دوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاؤ. اعلیٰ حضرت جلد نمبر 6 فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 38 اس کے اوپر صاف طور پر لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہابیوں دیوبندیوں سے سلام کلام مصافحہ معانقہ نشست و برخاست اٹھنا بیٹھنا آنا جانا مر جائے تو ان کو دیکھنے جانا بیمار پڑ جائے ان کی عیادت کے لیے جانا جنازہ پڑھنا یہ سب حرام بلکہ قریب پر کفر ہے.
یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ہے. بات تفصیل ہو جائے گی چلی جائے گی دور. اور میں نے آپ سے کہا اعلیٰ حضرت فرمایا فقیر کو 3 علم سب سے زیادہ پسند ہے. ان 3 میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے بالا, سب سے نرالا, سب سے افضل علم یہ ہے کہ جب کوئی کمینہ وہابی, اور وہابی یہ حشمتی بولتے ہیں, ہاں بالکل بولتے ہیں, اگر سیکھا رضا سے ہے, جام عشق رسالت کا پیا اعلیٰ حضرت سے ہے. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, 3 علوم پسند ہے, ان میں سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے نرالا, سب سے افضل, سب سے بالا علم یہ ہے کہ جب کوئی کمینہ وہابی میرے آقا کی توہین کرتا ہے تو فقیر اس کے رد کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے جو اعلیٰ حضرت کو سب سے زیادہ علم پسند تھا وہی کام آج خانقاہ حشمتیہ کر رہی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تم ہمیں رضویت سے کیا نکالو کہ ہم کو رضویت کا ٹائٹل تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے, ہم کو بریلیت کا ٹائٹل اعلیٰ حضرت نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے عقیدے کو بچاؤ. ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ بتا سکتا ہے جی ہے یقیناً دیکھنا ہے. اور ہمارے والد وسیم صاحب صرف نماز جمعہ نہیں پڑھاتے ہیں, جنازہ بھی پڑھاتے ہیں, اور جنازہ بھی ٹناٹن کر کے پڑھاتے ہیں. کھانا بھی ٹناٹن, پہلے پاک ہو صاف ہو پھر کھاتے ہیں, اور جنازہ بھی سنو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رد وہابیہ کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. تم کیا سمجھتے ہو؟ ساری کوششیں کر لو, یہ تعریف دینے کی فرصت نہیں ملتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر مجھے قوم کس بنیاد پر بتاتی ہے, مجھے آپ کیوں دعوت دیتے ہیں؟ اگر رد وہابیہ قوم پسند نہیں کر رہی ہے تو بلایا کیوں جا رہا ہے؟ اگر رد وہابیہ قوم سننا نہیں چاہتی ہے تو مجھے دعوت کیوں نہیں جا رہی ہے؟ مگر افسوس تو یہ ہے کہ قوم تو بلاتی ہے رد وہابیہ کے لیے, مگر بابا آگے اپنی اور تمہاری میں گزار کے چلے جائیں گے. اللہ کا شکر ہے آج تاریخ خالی نہیں بچتی. وجہ کیوں؟ قوم چاہتی ہے کہ حق بولا جائے, مگر کمی کہاں آئی ہے, راستہ کون بھٹکا ہے؟ تو دیوانہ پکار کے کہتا ہے کارواں کا کارواں گم ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. امیر کارواں خود کہیں پہ راہ بھولا ہے, ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا کہ کارواں کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا ساتھ. سنیو, آپ عوام ہو, ہمیشہ میں آپ کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہوں. اگر عوام بہکی تو اس کا مطلب ہے رہنمائی ٹھیک نہیں ہو رہی. اگر عوام گمراہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے رہنمائی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. کیا فرمایا حضرت نے؟ فقیر کو سب سے زیادہ پسند وہ یہ کہ جب کوئی کمینہ ہو. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو فقیر اس کے رد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو یہی پیغام لے کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں, یہی پیغام لے کے ہم آپ کے پاس حاضر آئے ہیں کہ اے سنیو سنو, اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے عقیدے کو بچاؤ, عشق رسالت کا تحفظ کرو, ناموس رسالت کا تحفظ کرو. نہ باپ آنے والا ہے, نہ ماں آنے والی ہے, نہ اولاد آنے والی ہے, نہ مال آئے گا, نہ دولت آئے گی. کوئی چیز قبر میں تمہارے ساتھ نہیں آئے گی. قبر میں کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ حضور کی سچی محبت ہے, آقا کا سچا پیار ہے. اگر آقا سے سچی تم نے محبت کر لی, آقا سے سچا پیار کر لیا تو تم پکارتے جاؤ گے میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہو محبت نبی میں, لباس ہستی بدل گیا ہے. آقا سے سچی محبت ہے, جنازہ چلے گا تو تم اعلان کرتے جاؤ گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. آقا سے محبت ہوگی تو پکارو گے میری قبر کی رات کیا رات ہوگی, وہی ان سے پہلی ملاقات. علی احمد بھائی جلدی سے بیٹھو, ذرا زور سے کہہ دو. ابھی اپنی شروع نہیں ہوئی, ابھی مقدمہ چل رہا ہے. اب مقدمہ ختم کر دیں ورنہ ماتا کی طرف آغاز نہیں ہو پائے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.